اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے جو بھی لوگ بنائے تھا آیات 6 تک، آج میں آیات 7 پہ شروع کر رہی ہوں سورۃ مائدہ میں، اور یہاں بھی انصاف اور بے انصافی کی باتیں ہیں، اور وعدہ جو کیا تھا ازل میں، اور پھر جو پیدائش کے ٹائم وعدہ ہم یعنی اذان ہمارے کان میں دی جاتی ہے اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو نعمت اللہ کی تم پر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور وعدہ وہ، وَثَقَاكُمْ جو وعدہ تم سے کیا گیا، جو وعدہ تم نے کیا اس طرح، اس کل تم سمینا، جس کو تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ وہ وعدہ سے جلاتا ہے کہ جب ازل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے روح جو پیدا کیے، تو روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آپ ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، تمہارا کوئی شریک نہیں، ہمارا رب تم ہو۔ اور ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سن لیا، ہم نے وعدہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، آپ کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کریں گے۔ واتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اندر دلوں کی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سینوں میں اندر، دلوں کے اندر، دماغ کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ علم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان لائے، کونوا قوامین، تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء، گواہی کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ تم گواہی دو اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کسی ڈرو نہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی احکامات کے مطابق عمل کرو، اور گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، گواہی دو کہ اگر بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، خود تم ہو، خود یعنی میں ہوں، تو میں بھی اپنے اوپر گواہی دوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ اور اس کا بھی میں پھر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے اس دل کی کہ جو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ گواہی پر، اللہ کے لیے گواہی دو انصاف کے ساتھ، نہ اپنے رشتہ داروں کی مانو، نہ اپنے دوستوں کی، مگر اللہ کے لیے گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور ڈرا نہ دے تم کو دشمنی قوم کی، یعنی تو دوسری قوم سے کہ تم پیسے وہ دیتے ہیں تم سے کو، یا آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پیسوں کی خاطر ایسے بڑے بڑے ایس پی اور بڑے بڑے وہ مارے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جرنیل مارے جاتے ہیں پیسوں کے لیے اور اس کے لیے۔ تو یہ نہ کہو یہ دشمنی، بس جان جاتی ہے جائے، شہادت تو ملے گی نا۔ تو ڈرا نہ دے تم کو کوئی قوم کی دشمنی، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف چھوڑ دو، ان سے انصاف نہ چھوڑنا۔ انصاف کسی یعنی باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، مگر انصاف کی بات کرنا، اگر انصاف نہیں کرو گے تو تم خود تباہ ہو جائے گے۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ نزدیک ہے پرہیزگاری کے، یہ تم کرو گے تو یہ نزدیک ہے پرہیزگاری کے، یہ پرہیزگاری کے کام ہے کہ تم انصاف کرو گے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے عملوں سے، جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل نہیں کیا،
لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت و اجر ہے بڑا۔ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد پھر انہوں نے عمل بھی نیک کیا، اور ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے تو بعد میں یا پہلے کوئی گناہ ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، اور اجر عظیم، اجر بڑے بڑے اجر دیتا ہے، اجر عظیم دیتا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وکذبوا، جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، میری آیاتیں، وہ لوگ جو کافر ہیں اور جھٹلاتے ہیں میری آیاتیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح تم نہ ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو ذکر کرو، یاد کرو نعمتیں اللہ کی علیکم، تم پر، اذ ہم قومن، جس وقت ایک قوم کی، ان یبسطوا الیکم، ایک قوم تھی جو پھیلا رہے تھے تم پر اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، اور بند کیے اپنے ان کے ہاتھ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام یعنی قرآن اترنا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تم عبادت کرو اور تم دین پھیلاؤ اور تم تبلیغ کرو، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ دشمنوں کے، اور کے رفقا جو بھی ان پر ایمان لاتا تھا اس پر بھی بہت ظلم زیادتی کی جاتی تھی، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ساری عمر مرنے کے تک اس کی یہ کمر کی ہڈی نظر آتی تھی کہ اس کو گرم گرم کولوں پر لٹا دیتے تھے، یہ ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان لائے تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو کہ اللہ نے تم پر نعمتیں کی، یعنی یہ غریب تھے پھر امیر ہو گئے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو تم پر، جس وقت تم پر ایک قوم نے ہاتھ لمبے کیے، یعنی تم پر جنگ مسلط کرتے تھے اور تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، تو ایدیہم کف ایدیہم، اپنے ہاتھ لمبے کیے تم پر، وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، تمہیں مکے سے نکالنا چاہتے تھے، مکے سے نکال دیا، پھر مدینے پہ بھی ہاتھ لمبے کر رہے تھے، فکف ایدیہم، اور بند کیے ہم نے اس کے ہاتھ، ہم نے ان کے ہاتھ بند کیے، ان کے ہاتھوں کو ہم نے روکا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر توکل کرو مومنو، بس اللہ پر توکل کرو، اپنے زور بازو پر توکل نہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ کہیں بھی تم اگر دشمن کے نرے میں آ جاؤ، میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی کہتی ہوں، کراچی سے خیبر تک تمام کو کہتی ہوں کہ یہ شودے شکستیں لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنو، اور انصاف کی باتیں کرو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو انصاف کی باتیں کرتے ہیں، جو ملک اور قوم کی باتیں کرتے ہیں، کسی سے ڈرو نہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔